میرے پاس بہت سارے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے مقصد کی بھی کوئی بات بتا دوں۔ ہمارے بچوں میں 2-3 شکایتیں ہوتی ہیں، سبق جلدی یاد نہیں ہوتا، یاد ہو جاتا ہے تو رہتا نہیں ہے، ہوتی ہے نا شکایت بچوں کو۔ ہم اس وقت 18واں 19واں پارہ پڑھتے تھے، تقریباً ہماری عمر تھی کوئی 7-7.5 سال۔ تو ایک سندھ سے بزرگ آئے تھے، پٹیدن کے بزرگ تھے وہ، ہمارے حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے، حضرت قاری شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں بچہ سا تھا تو ان کو ملا، کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی فلاں پارہ پڑھتا ہوں۔ تو مجھے خود سے ہی فرمانے لگے، آپ کو ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ سبق جلدی یاد ہو جائے آپ کو؟ میں نے کہا ضرور بتائیں آپ۔ تو آپ کو بتاؤں وہ وظیفہ؟ بچے کون کون چاہتے ہیں وظیفہ بتاؤں؟ ہاتھ کھڑا کریں، سب کو بتاتا ہوں۔ ایسا وظیفہ ہے کہ میں نے 20 پارے، شاید بچہ بھی بہت چھوٹا تھا، 3 سال میں پڑھے ہوں گے، لیکن اس وظیفے کے بعد میں نے 11 سپارے 1 سال میں پڑھ لیے۔ اور پہلے جو میں سبق سناتا تھا وہ 9-10 بجے، پھر میں سبق رات کو عشاء کے بعد استادوں کو سنا کے گھر جاتا تھا۔ اس عمل کی برکت ایسا مجھے بس سبق تیز ہو گیا، 9 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا۔ اور وہ آسان وظیفہ یہ ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھو ابراہیمی، اور پھر 11 دفعہ پڑھو ربی زدنی علما۔ کیا سب بولو؟ ربی زدنی علما۔ پھر 11 مرتبہ یہی نماز والا درود شریف پڑھ لو۔ اب اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پڑھنے کے بعد جب تک سبق یاد نہ ہو، بولنا بھی نہیں ہے، اپنی جگہ سے اٹھنا بھی نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر بات کر لی وظیفہ ٹوٹ جائے گا، پھر پڑھنا پڑے گا وظیفہ۔ کسی سے بات بھی نہیں کرنی اور اٹھنا بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آج سے آپ عمل شروع کر لو، جو پہلے سبق یاد ہوتا تھا آپ کو 1 گھنٹے میں اب یاد ہوگا انشاءاللہ 15 منٹ میں۔ جو پہلے 1 گھنٹے میں 1 صفحہ یاد کر لیتے تھے، اب آپ 2 رکوع یاد کر لو گے، 2 صفحے یاد کر لو گے۔ یہ ہمارا بہت تجربہ ہے۔ اور اب بھی ہمیں کوئی پڑھتے ہوئے مشکل آ جائے تو ہم اس وظیفے پہ عمل کر لیتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے بڑی مشکل چیزوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں جلدی۔ تو کون کون عمل کریں گے اس پر؟